یہ جو کام کریں گے نا تو وہ نا کبوتر جیٹ میں کبھی بھی جا سکتا ہے، چلا جائے گا وہ۔ اچھا بابا جی، بات ہوئی تھی وہاں نعمان بٹ صاحب کے پاس، یہی بات ہوئی تھی کہ باپ بیٹی کا اور ماں بیٹے کا نہیں لگانا چاہیے جوڑا، نہیں لگانا چاہیے اس میں وہاں تھوڑی سی نا ایک آپ نے نا بات رکھ لی تھی، جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ بس آئی چلائی کی ہے آپ نے وہاں، تو وہاں آپ نے نا تھوڑا سا چھپا لیا تھا کچھ کام۔ آپ کی مہربانی اگر واضح کر دیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی واضح، یہ اتنی کوئی آپ کو تو پتہ ہے لیکن یہ تھوڑی سی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی واضح کر دیں، اور پھر اور بھی آپ سے کافی سوال جواب ہے میرے ذہن میں نا، سمجھے اسٹور ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ سے کریں گے، بڑے وہ سمجھے آپ کو آج ہلا کے رکھ دیں گے۔ اس کی وضاحت کریں پہلے تو، یہ جو ہے نا باپ بیٹی کا اور جو ماں بیٹے کا اگر لگائیں گے جوڑا، اس میں کیا فیکٹ آتے ہیں، کیا وہ اس کی جو ہے نا کمزوریاں ہیں کہ لائن بریڈ سے ہٹ جائے گا یا کس چیز سے ہٹ جائے گا، کون سا مین فیکٹ جو ہے اس میں؟ مین یہ ہے کہ یہ جو نا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک گاڑی ہے نا، گاڑی کوئی سی گاڑی لے لیں، اگر اس کی بریکیں لوز ہے نا، خراب ہے نا، تو وہ جب بریک نہیں نہ لگے گی تو وہ کسی نہر میں، چھپڑ میں، دریا میں گر جائے گی، غرق ہو جائے گی۔ اس طرح جو ہے نا اس کی بریکیں ہیں نا، جو بریکیں جوڑ کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں، یہ لیول بھی یہی ہے برابر کا، اس کا یہی لیول دکھ رہا ہے آپ نے۔ اگر یہ لوز ہے نا، اگر آپ ہاتھ پھیریں گے نا تو وہ نا ایک تو چبھتا ہوگا، ایک نرم ہو جائے، نیچے چلا جائے گا یا اوپر چلا جائے گا، وہ نرم ہوگا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بریکیں سخت ہونی چاہیے، بریکوں میں نا طاقت ہو، تو وہ کبوتر جو ہے نا کسی چھپڑ میں، دریا میں گر جائے گا، پانی میں گر جائے گا، جیٹ میں تلکے گا ضرور، وہ نسل میں بھی خراب کرے گا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کبوتر آپ کے پاس بہت بہترین ہے، چمپئن ہے، 95% ہے، تو آپ وہ نسل ہے، آپ بٹیرا لے لیں، بٹیرے میں آپ وہ نسل آپ یعنی کہ کمگر ڈال دیں، مس جالدار ڈال دیں، وہ 97% مادی ڈال دیں اس میں، وہ لے لیں، وہ ایک نئی نسل تیار ہوگی، وہ مضبوط بڑی ہوگی۔ وہ جو بریکیں ہیں نا، اس کی بریکیں ٹھیک ہوگی، بریک ٹھیک ہے، اس کا لیول ٹھیک ہے، تو کبوتر گھر آئے گا، ورنہ وہ جیٹ میں جائے گا ضرور۔ اب ان کے گھر میں ایک مادی تھی، ان کے 4 مادی، ایک مادی اچھی نکلی تھی، ایک پہلے بھی گجرا والے، سب سے پہلے جب گئے ہیں ہم گجرا والے، آپ وہاں بھی 2 جوڑے دکھائے ہیں، وہ کمگر ٹائپ، مجھے 99% پورا یقین ہے تو 100 ہی، لیکن میں 99 کہہ رہا ہوں۔ ان کے ساتھ جو مادی لگی ہیں نا، وہ بھی بیٹیاں لگی ہیں باپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ نہ، لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ کبھی نہ کبھی تلکیں گی ضرور جیٹ میں۔ ہاں، وہ نسل ایسے نہ کریں، دوسری نسل تیار کر کے اس کے، یہ نسل بہت زبردست بنے گی، یہ بریڈ انتہا کی اچھی ہوگی۔ ایک ہی بات نا، آپ تو کہتے آپ نے تو اس کی پرواز بڑھانی ہے نا، اوپر لے جانی ہے نا، وہ چلی تو جائے گی، لیکن آمد تو بہت ضروری ہے، آمد میں فرق پڑ جائے گا۔ بابا جی بات ایک ہے، یہ ہے کہ اگر باپ بیٹی کا ہم جوڑا لگاتے ہیں، باپ بیٹی کا، اس میں دیکھیں دم جو چھوٹی کرنے کے لیے نا، کئی استاد، میں نام نہیں لوں گا، کئی استاد دم چھوٹی کرنے کے لیے نا جو باپ بیٹی کا جوڑا لگاتے ہیں، اور واقعی دم چھوٹی ہو جاتی ہے، جیسے بڑی دم ہوتی ہے نا، تو یہ چھوٹی ہو جاتی ہے دم، مطلب کہ سمجھے کہ کافی چھوٹی ہو جاتی ہے، اس میں فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑا سا اس پر ریسرچ کی ہے اور میں نے کر کے بھی دیکھا ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ اس میں پرواز، انتہا کی پرواز آ جاتی ہے، انتہا کی پرواز آ جاتی ہے۔ اگر باپ بیٹی کا جوڑا لگتا ہے نا، اس میں آگے جو بچے نکلیں گے ان میں انتہا کی پرواز آ جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ وہ پرواز تو آ جائے گی، لیکن جب یہ 15 جیٹ کی بازی لگتی ہیں نا، جیٹ جب ایک وقت ایسا آتا، آدھے منٹ کی یا 15-20 سیکنڈ کی کہ لہر آتی ہے اوپر، وہاں سے وہ بھاگ جائے گا، وہ نسل میں جب جہاں بھی چلائیں گے نا، وہ بھاگے گا ضرور۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے، پرواز بہت زیادہ کرنی ہے، دم چھوٹی کرنی ہے، تو اس کا جوڑ ہے
آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز میں بھی کمی ہو وہ دوسروں میں سے حاصل کر سکتے ہیں. دم چھوٹی والا ڈال دیں، بڑی کے ساتھ چھوٹے والا مل جاتا ہے. آپ کو پاک کے پاس میں نے کہا کہ 95% کبوتر ہے تو وہ 97% مادی لگاؤ دوسری نسل کی، دوسری بریڈ کی، یعنی کہ بٹیرے کے ساتھ مسی جالدار لگا دو، کمگر لگا دو. وہ لگائیں گے نا اس میں نا مضبوطی ہوگی زیادہ. اگر آپ کا کبوتر پرواز تو اس میں جانی ہے بہت زیادہ، پرواز تو جانی. اگر آپ کا کبوتر 10 بجے بیٹھ گیا صبح ہی تو وہ کبوتر 7:30 بجے آ کر چلا گیا ہے تو 10 والے جیت گیا نا. آمد تو بہت ضروری ہے، لیکن اس میں جو ہے نا یہ نسل خراب کرے گی. یہ اس کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی. یہ بھی میرا 40 سال کا تجربہ ہے، یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی، یہ لوز. ہاں صحیح بات. اب یہاں آ گیا نا آپ کا نام، وہ جو کیا نام ہے، بابا سکندر صاحب کی بات بہت اچھی ہے. وہ اس کا پوائنٹ بہت بہترین ہے کہ جوڑوں میں طاقت ہو، جوڑ بند ہو، اور اس کا لیول جو ہے نا دم کے ساتھ لگتا ہو، لیول برابر ہو. جیسے ان کے فرانسی ہیں، پورے 500 کبوتر کو لیول بہترین ہے. جیسے وہ گجر والوں کے ہیں جو 66 چھتوں کو انہوں نے کوٹ کیا اور 16 سال وہ بازی جیتے رہے ہیں. ان کے کبوتر جو فرانسی ہیں ان کا لیول بھی انتہا ہے، اور پرواز تو ان کی 2 دن کی ہے. وہ ٹچ ہوتے ہی کسی نسل میں بٹیرے میں کرو، کالے منہ میں کرو، مگر ایک بچہ لے گئے، ایک آپ نا آزما لے نا، ٹچ کرو گے آسمانوں پہ گھر ضرور آئے گا، گرمی میں جائے گا نہیں. باپ بیٹی، ماں بیٹا، یہ نسل خراب کریں گے. یہ ہاں جی. اب 2 مادیاں جو پڑی ہیں پہلے گھر میں جب گئے ہیں گجرانوالے میں، اب وہاں 2 جوڑے آپ نے دکھائے ہیں، 99% میں کہہ رہا ہوں وہ بیٹی لگی ہوئی تھی. میں وہاں بولا نہیں میں، لیکن وہ مادیاں اچھی نکلی ہوئی ہیں، اچھی. ایک مادی ان کے پاس ہی بڑی ہے، منان صاحب کے پاس، سویٹ والوں کے پاس بہت بہترین نکلی ہے. لیکن وہاں نا لوز، وہ جو مادی میں نے پکڑی تھی نا بریکیں خراب تھی. وہ اچھا جو جوڑ میں لچک آئی تھی، لچک وہ آپ ہاتھ پھیریں گے نا تھوڑا سا ایسے کریں گے جوڑ نیچے آ جائے گا، نرم ہوگا. اور جوڑ میں طاقت ہونی چاہیے. بابا سکندر والی بات بالکل صحیح ہے. یہ جوڑ بند اور مضبوط اور دم کے ساتھ لگے ہوئے ایسے. اچھا بالکل جو بند ہوتا ہے جوڑ، جو بند تو سبھی کہتے ہیں، جو بالکل بند ہوتا ہے مادی کا یا نر کا بالکل بند ہوتا ہے، اس کے لیے کیا رائے دیں گے؟ جیسے بند بالکل ہونا چاہیے یا نہیں، ہوا بار یا کوئی ایسا نہیں؟ معمولی کا مادی کا ہو بھی جاتا ہے، معمولی سا ہو بھی جائے، لیکن ایک ہاں یہ بات بہت اچھی کی ہے آپ نے. جب آنکھوں کی لائن بریڈ مکمل ہے نا مادی اور نر کی، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ لائن بریڈ کام ہے نا. اگر وہ جوڑ ایسے بھی ہوگا نا تھوڑا سا نر مادی کا دونوں کو کر لیں، جب بچہ نکلے گا نا وہ بند ہوگا. ہر چیز وہ پوری لے آتا ہے، پروں میں، ملائمیت میں، وہ بڑا زبردست ہوگا بچہ. اس کی بریکنگ بھی بہت بہترین ہوگی. جب لائن بریڈ صحیح ہوگی سب کچھ ٹھیک ہے. اگر لائن بریڈ ہی خراب ہے پھر سب کچھ خراب ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جوڑا تو لگ جائے گا لیکن گرمی میں تلکے گا ضرور. یار کچھ لائن بریڈ کا بھی بتا دیں. لائن بریڈ زیادہ تر جوڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، زیادہ تر جوڑے لگتے ہیں. جوڑ، ہڈی اور آنکھ پہ جوڑا لگتا ہے. یہ زیادہ بندے جو کھلاڑی ہے نا وہ جوڑا اڑاتا ہے، ہر چیز کرتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ بہترین چلانے ہو نا، اصل بات ہی لائن بریڈ پہ ہے. وہ آنکھوں میں ہی ہے 10 دائروں میں. اچھا لوگوں نے بڑے کمنٹس بھی کیے ہیں، کیونکہ کئی دوست، ہر کوئی یہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خاص دوست ہے، کئی مخالف بھی ہیں، کئی رائے اپنی اپنی ہے نا ہر بندے کی. دیکھیں ہم نے تو کسی کو کوئی پابند نہیں کیا کہ یہی کمنٹس کریں. ہر بندے کی رائے اپنی ہوتی ہے. نہ تو ہم کسی کو بلاک کرتے ہیں کہ بھئی یہ غلط کمنٹ کرتا ہے تو اس کو بلاک کر دیں، یہ بھی ہم نے نہیں کیا اور کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ. ہر بندے کی اپنی رائے ہے، اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے ملتا ہے. تو اس میں کئی لوگوں نے، دوستوں نے کمنٹس کیے کہ یار بابا یہ تو پہلے کہتے تھے کہ ہڈی پر جوڑا لگتا ہے، تو اب آنکھوں پر آ گئے ہیں، کبھی پروں پر چلے جاتے ہیں. تو یہ
कोई वाजह इनसे पूछें, कोई वाजह बताएं हर चीज़, कभी आंखों पर, कभी हड्डी पर, कभी परों पर, तो ये एक जगह खड़े नहीं रहते। ये तो हर वीडियो में मैं कहता रहता हूँ बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने क्या कहा नहीं कि परों में ये करो, मैं बार बार कहता हूँ आपके हर प्रोग्राम में यही है मेरा, जोड़ बेटे, जोड़ हड्डी और आंख पे जोड़ा लगता है। सही होगा। अगर जोड़ हड्डी खराब है तो लाइन ब्रीड ठीक है, तो वो लाइन ब्रीड वो हड्डी जोड़ को ठीक कर लेगी। ओके। अगर हड्डी जोड़ बहुत ठीक है, लाइन ब्रीड खराब है, वो बेकार है, वो ठीक नहीं होगा। लाइन ब्रीड समझाए ना, लाइन ब्रीड आंखों में है, वो जो ज़मीन है ना, हाँ वो असल बात ये है कि ये इसी पे मैं ना आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं बता नहीं सकता, मेरी हर बात इसी पे है, लाइन ब्रीड पे है, ये हक की बात है, मेरा अल्लाह जानता है, एंड उसी पे ख़त्म होता है लाइन ब्रीड पे। यार बता दे, नहीं वो अगर वो बता दिया तो फिर मुझे बुलाएगा कौन? मैं बुलाऊंगा। तो वो आप एक दिन बुला लेंगे, दूसरे दिन नहीं बुलाएंगे। ये तो बात ठीक है, एक दिन तो आप ध्यान करें, सीख तो वो लेंगे, समझ आ जाता 10 दायरे में चले जाएं। फिर मैं कह रहा हूँ आप कलर पे ध्यान दें, दायरों के कलर पे, जमीन पे ध्यान दें, कहीं से कोई फटी हुई थी नहीं, थोड़ा सा फर्क भी आ गया, वो कबूतर जोड़ के काबिल बच्चे तो उड़ा देगा, लेकिन गर्मी में बच्चा नहीं आएगा, आगे भी तंग करेगा वो ब्रीड में। अच्छा दोस्तों, आज मैं वादा कर दूं यार, यकीन करें, मैंने ना कभी बाबा जी को तंग नहीं किया, और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा कभी भी, और मैं पूछूंगा भी नहीं इनसे, क्योंकि बाबा जी को ये भी डर होता है कि यार कभी कहीं ना सुलेमान अकेला ही निकल जाए जोड़े लगाने। तो इसलिए मैं ये दिल की बात थी आपने। तो ये बात है, उनकी अपनी प्राइवेसी है, लेकिन अल्लाह ताला ने चले हमें भी कोई अकल समझ बूझ दी है। नहीं आपको काफ़ी समझ, काफ़ी समझ है आपको, तो बहुत ज़्यादा है, हमने चेक किया है। नहीं आप ये बताएं ना, ये जो इनके फ्रांसी देखे हैं, मेरे साथ रहे हैं, बिल्कुल आपको ये पता है कि इनका लेवल सबका लेवल एक है। मनान साहब का देखा आपने, आपको पता है, उनका भी लेवल, आपको इसका इल्म है कि उनका लेवल हर कबूतर का एक है, इनका मिलता है सब कबूतरों का, मान गए इनको, फरासियों को भी मान गए, ऐसे ही बहुत बेहतरीन कबूतर है, और फिर प्रवास भी इनका अक्ल भी बहुत है। ये दोस्तों की रहनुमाई के लिए अभी जो बात कर रहे हैं ना, मैं चलो थोड़ा सा वजाहत कर दूं, बाबा जी अपने हिसाब से बता रहे होते हैं कि जब स्ट्रक्चर की बात आती है ना कबूतर की, खिलाड़ी के जब हाथ में कबूतर आता है ना, वो भले उसकी हड्डी को इसको चेक करे या ना करे, वो उसको फील आ जाती है, बहुत बेहतरीन, हाथ में पता चल जाता है, फील आ जाती है कबूतर। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जब वो फिर उसको हाथ भी आप फेरेंगे तो वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होंगी उसके चीज़ें, नहीं तो 90% प्लस पे ही होगा वो कबूतर। उसमें जो ये बात कर रहे हैं जोड़ की, जोड़ दो तरह के होते हैं, एक जोड़ होते हैं इस तरीके से और एक होते हैं इस तरह जी। तो हम इस जोड़ को लाइक करते हैं, लेकिन ये नरम नहीं होने चाहिए। वेरी गुड, समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छा, जिसका जोड़ नरम होगा ना और उसका दुम भी आउट होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो जोड़ ने दुम को जकड़ा हुआ होता है यहाँ से, बिल्कुल सही है। जो उसका आ रही है, उसकी सीने की हड्डी जो है, जिसको हम वो अक्सर दोस्त कहते हैं कश्ती नुमा हो, जैसे भी हो, हड्डी दरमियानी अच्छी होती है हमेशा। तो बड़ी हड्डी का कबूतर अगर आप उड़ाएंगे तो संभाल बहुत मांगता है आके, और जब आप जाते हैं उसका, तो उसका जोड़ जो है ना वो ऊपर हो, ऊपर होने से मुराद इसको कहते हैं चिमटा। तो चिमटा जो है ना वो उसका ऊपर कमर की तरफ आए, अंदर की तरफ, छत की तरफ, हाँ ठीक है ना जी, और मजबूत हो, और उसका जो गैप है आपस में सीने की हड्डी का और उसका, वो कम हो। अगर गैप थोड़ा है भी तो उसकी जो विंड बोन जो आ रही है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो महसूस ना होने दे आपको कि खला है यहाँ पे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये बाबा जी भी इसी हड्डी को, इसी जोड़ को, इसको लाइक करते हैं। 100% सही है, थोड़ा सा 100% उसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है ना। नोकीले नहीं होने चाहिए जोड़, बहुत अच्छे, गोल होने चाहिए जोड़, वो बेहद ही अच्छा है, ठीक है ना जी। बहुत बेहतरीन बात की आपने। तो और ये बात ये मेरे से नहीं क्लियर हो सकी, मुझे याद नहीं रही, ये जो आपने नोकीली बात की ना, गोल होनी चाहिए, ये इंतहा की अच्छी है, एग्जैक्टली लेवल में ये ना बेहद ही अच्छी है।
हाँ मुझे याद नहीं रही, मैं सही आपको कह रहा देखो हूँ। कबूतर को हम कहते हैं ना वो बोतल की तरह होना चाहिए। अब उसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी 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 ये जो आपका एयरप्लेन होता है ना, जहाज जो होता है, जी इसके आप ना जरा अपने तस्वुर में ना पर हटा दें इसकी, बिल्कुल सही। और सिर्फ इसकी बॉडी को ले लें। हाँ ये आगे से चौड़ा होता है ऐसे ही है, और पीछे से पतला बारीक होता जाता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऐसे ही है। तो कबूतर का भी यही स्ट्रक्चर जो है ना, जिसने ये मेंटेन कर लिया ना, तो समझे उसको बहुत सारी चीज़ें आगे, फिर आगे परों की क्वालिटी के ऊपर बात आ जाती है। पंजे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, पंजे नलियाँ पतली होनी चाहिए, पंजे पतले हों लेकिन मुनासिब हों। मतलब है बहुत बारीक में ढूंढेंगे तो आप मादियों में ज़रा बेहतर होते हैं, ज़रा थोड़े से मजबूती के बहुत जैसे। अच्छे, वेरी गुड। लेकिन क्या बहुत मोटे बात, नहीं होने बिल्कुल चाहिए सही है। पंजे। अच्छा जैदी भाई, आप कहते हैं मोटे नहीं होनी चाहिए। मैंने एक जगह कबूतर देखे हैं, लेकिन उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके पंजे मोटे थे, लेकिन बहुत अच्छा कबूतर था, लेकिन काफ़ी मोटे थे, क्योंकि उसको जो रिबट वगैरह डालते हैं ना, वो मैंने पुरानी निकालनी थी, उसके पैर से वो उतर नहीं रही थी, इतने मोटे थे। मैं बताता हूँ आपको, ये अच्छा पॉइंट इससे एक जहन में आ गया। ये बताता हूँ आपको, जैसे कि इंडियन देवबंद कबूतर है जी, या हमारे थोड़े 79 अलेबी और हमारे सियालकोटी कबूतर ज़रा थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। तो पंजा इनका उसके वजूद के हिसाब से, पल्ले के हिसाब से बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि हम उसका कोई पैमाना नहीं रख सकते। कितना बारीक हो, कितना क्या हो, मुतनासिब होना चाहिए, बेढंगापन नहीं होना चाहिए। चाहे अपना कबूतर की भी हम बगल की बात करते हैं ना, बहुत सारे दोस्त बहुत सारे असातिज़ा भी बात करते हैं। कबूतर की बगल कबूतर के पल्ले के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। कबूतर का पल्ला बाहर का छोटा है, बगल बड़ी है, कबूतर आपका ठापे मारेगा, बुलंदी में नहीं जाएगा। अच्छा, अब बगल बड़ी है, हाँ आप करें इसके ऊपर बात। अच्छा ये देख लेना, आप फ्रांसी देखे हैं, आप काफ़ी कबूतर देखे हैं 500 के करीब, बड़े बड़े, बहुत बड़े 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 भी हैं, लेकिन नलियाँ बरीक हैं, नलियाँ बरीक है, देख लो, और वजन है ही नहीं, और वजन तो है ही नहीं, वजन बिल्कुल ही नहीं। ऐसे है जैसे रुई है, रेशम रेशम। रुई का ये 500 के 500 की बात कर रहा हूँ मैं, रेशम की तरह। ऐसे ही। और मज़ा आ जाता है कबूतर को पकड़, ऐसे पकड़ने से मज़ा आ जाता है। अब ये टैडी कबूतर हैं आपके, उनकी बगलें कोई बहुत बड़ी नहीं है, आप लेकिन अपने पल्ला उसका देखें ना, आप अपने पल्ले के मुनासिब के हिसाब से होनी चाहिए। ये अबाबील जो उड़ती है, इसकी बगलें बहुत बड़ी होती हैं। ओहो क्या बात है, अबाबील आ गई जी, अबाबील आ गई, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है यार। अभी वो इंटरव्यू लगा नहीं है, उससे पहले ही आ गई अभी, माशाल्लाह। वेट के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, और उसके बाहर का पल्ला जो है, उसके बाहर की जो 6 कलियां हैं, बगल का मुनासिब उसके हिसाब से होता है। ये नहीं होता कि आपका कबूतर का पर छोटा है तो आपके बगल बड़ी हो, उसकी बगल भी छोटी होगी भाई। बड़ा कबूतर का पल्ला होगा तो 79 कबूतरों की आप बगल देखें तो उनकी इतनी बड़ी बगल है, लेकिन उसका पल्ला भी तो देखें ना कहाँ जा रहा है। पल्ला बहुत बड़ा है, वो तो बाज का पल्ला पल्ला है। बहुत बड़ा है। और दोस्तों मैं एक वजाहत कर दूं, यकीन करें अभी तक ना हमने वो नुमान भट्ट साहब का इंटरव्यू लगाया नहीं है, तो लगाया होता ये सुन लेते अबाबिल की बात तो फिर करते, तो फिर या हमने कोई समझाई होती फिर ये करते, तो फिर ये था कि यार ये हमने कोई ना वो क्या कहते हैं कि वो कोई सोची साजी समझी कोई प्लान। आप यकीन करें, हमने नहीं बताया, मुझे discuss भी वो नहीं अभी प्रोग्राम आएगा मैं तो- अबाबील का, इन्होंने बात कर दी। आप अल्लाह जानता है, ये सुन रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं, अच्छे परिंदे हैं इन्होंने नुमान भट्ट अबाबील साहब की बात की, मजा आ गया। प्रोग्राम आगे आएगा, हमने दिखाया नहीं अबाबील के बारे में, इन्होंने बात कर दी। ये दूसरे आदमी हैं जिन्होंने एक मनान साहब है गुजरांवाले के, गुजरांवाला पे जिंदाबाद, बड़े बेहतरीन। लेकिन इनके जो कबूतर मुल्तान में जो है ना फ्रांसी, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, वो टच है, टच ही है, सोना बना देंगे, सोना बना देंगे, सोना नहीं हीरा बना देंगे भाई। तो ये एक होता है ना प्रोग्राम का, ये जो इन्होंने जी इधर उधर का किया, तो वो बात हरगज नहीं है। हमारा तो प्रोग्राम ही हकीकत पर मबनी प्रोग्राम है, और यकीन करें झूठ का कोई इधर उधर का नामो निशान ही नहीं है कि यार हम झूठ बोलें या किसी से बुलवाएं। तो ये बातें इन्होंने खुद ही की हैं यार, ये यकीन करें
معلوم تھا تو آپ لوگوں نے ابھی تک قصہ بتایا. میں تو ایک جنرل سی ایگزامپل دی ہے. بڑی اچھی ہے. ابا میر والی بات تو انتہا کی اچھی ہے. وہاں سے شروع ہوتی ہے کبوتر بازی. وہاں سے شروع ہوتی ہے. نہیں اب ابیل کا آپ کے دین میں مذہب میں بڑا رول ہے جناب. بڑے بہت اچھے بڑے فرعون کا انہوں نے برکس میں آگے جاری اور ساری رکھے اپنا پروگرام. جی کیونکہ وہ ضروری تھا کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سمجھے ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں نہیں ہیں یار, یہ سمجھے ان کا اپنا نالج ہے. اور ماشاءاللہ یہ بھی خزانہ ہے. زیدی صاحب خزانہ ہے, اللہ کا کرم ہے ان پر, اللہ کی رحمت ہے. اور یہ دیکھیں دور پیچھے دور دراز سے جانتے ہیں کہ یار یہ کبوتر بازی کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کہاں سے یہ کہاں تک آ گئی. میں آپ کو ایک اور بات آپ کی بات بتاؤں. میں اکبر بادشاہ کی قبر پہ گیا ہوں, انڈیا گیا ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ. میں نے کہا یار یہ تو اپنا شوقین ساتھی ہے بھائی. ماشاءاللہ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. آگرہ جا رہا تھا تو رستے میں آتا ہے اکبر کا مقبرہ, تو وہاں پہ پھر دوسرے شاہ جہان اور یہ سارے اورنگزیب, بابر اور یہ تاج محل وغیرہ, تو اس میں مجھے ذہن میں تھیں یہ چیزیں. وہاں بھی لوگوں سے کافی انڈیا کے دوست کافی بہرحال مہربان ہیں, ان سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے انڈین بریڈز کے بارے میں, اور وہ لوگ بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستانی سکلز کا, استادوں کو یہاں پہ جنہوں نے یہ کبوتر پروری میں بریڈنگ کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے. تو اچھی بات ہے, اور ماشاءاللہ سے بڑے ریکگنائز ہیں پاکستان کے لوگ. استاد سخی کا نام بہت اچھا ہے, استاد میاں نذیر صاحب کا نام بہت اچھا ہے, چیئرمین گروپ ہے, نیاب حیدر صاحب ہیں, ادھر سے اپنا ہیں آپ کے احسن پوری صاحب فیصل آباد میں, ادھر سے مٹھو لالی صاحب ہیں, استاد اکمل صاحب ہیں, مختار صاحب ہیں, ادھر سے ہمارے گھمن صاحب معین نواز گھمن صاحب ہیں, ادھر سے بخیر صاحب نے بھی کافی یو ای کے اندر ان کو بھی بڑا شوق ہے. کراچی کے اندر حاجی یوسف صاحب ہیں, میرے استاد ہاشم رضا صاحب. یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں. صحیح بات ہے کہ ان کو وہ بابا شیر خان کا نام بھی تھا, ہمیں بھی ان سے ذرا شوق تھا جا کے, فرانسی ان کے پاس بھی تھے. ہاں وہ فرانسی کے ساتھ, بلکہ وہ انہوں نے مجھے حسن لالی نے کہا بھی تھا کہ ایک فرانسی رکھا ہوا ہے آپ کے لیے جناب. میرا بھی جانا نہیں ہوا وہاں پہ, چنوٹ کبھی جائیں گے اکٹھے چلیں گے تو وہ بھی شوق کریں گے جا کے. تو یہ بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں. افتخار کاکا صاحب ہیں, یہ تھے آپ کے دلاور خان صاحب ہیں یہاں پہ, اور لاک احمد خان صاحب استاد کا ان کا بڑا نام ہے, اور بہت ہی اچھے زیرک انسان تھے. اس ہمارے دوست میں گیا بھی تھا نعیم بھٹی صاحب کے پاس, وہ بھی بہت اچھے شوقین ہیں. تو ان لوگوں کا بڑا کام ہے پاکستان کی کبوتر پروری کے اندر, رول انہوں نے بالکل پلے کیا ہے. بہت اچھے اور اچھے لوگ ہیں. مطلب اس کے اچھی بات یہ ہے کہ اچھے لوگ آ رہے ہیں اور تھوڑا ریسرچ کر کے آ رہے ہیں. اب وہ والا حساب چلا گیا ایسے بس تکے شاہی ہو جائے, اور اب تھوڑا محنت کا بھی آ گیا, کمپٹیشن بھی ٹف ہو گیا ہے. تو اور ہمارے ملتان کے شوق بھی ماشاءاللہ سے جیٹ کے بڑے اسٹرانگ شوق ہیں. شام ایک زمانہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے شام میں لوگ کبوتر بیٹھ رہے ہیں, ملتان میں ذرا دوست پیچھے تھے. تو ابھی تو ماشاءاللہ سے 6-7 بجے سے جیٹ کے اندر, ملتان جیسی گرمی کے اندر, تو جس کے پاس بھی ہیں وہ کوشش یہی ہے کہ 5 بجے کے بعد کبوتر بیٹھنا شروع ہوں, اور بٹھا رہے ہیں دوست ہمارے ساتھی سارے گروپ کے لوگ جو ہیں. تو انشاءاللہ بہتری اور کبوتر میں آئے گی. ایک بات ہو رہی تھی ہماری, ایک وہ انڈیا کے استاد تھے, انہوں نے اپنے شاگرد کو کوئی کبوتر بھیجے, تو وہ انہوں نے اس کو اڑایا شاگرد نے. تو اس نے استاد کو, اس زمانے میں موبائل وغیرہ ہوتے نہیں تھے, انہوں نے خط لکھا کہ استاد جی پرندے تو پرفارم نہیں کر رہے ہیں, تو یہ تو مطلب ہے پہلے 3-4 گھنٹے اڑتے تھے, اب جو ہیں یہ پہلے 2 گھنٹے پہ ہیں, 1 گھنٹے پہ, اور اب آدھے گھنٹے پہ اور 15 منٹ پہ آ گئے. تو استاد نے اس کا جواب لکھا کہ ان کو کنگنی دانہ دو. اچھا, وہ جواب آ گیا, شاگرد کو نہیں سمجھ میں آیا, خط آ گیا اس کا. تو کنگنی دانہ, تو اب موبائل تو تھا نہیں کہ فون کر لیں, تو اور آگرہ سے دہلی کا سفر ہو, تو اس نے جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے کوئی تھوڑا سا رد و بدل دانے میں کیا, لیکن نہیں فرق پڑا. اس نے پھر لکھا, استاد جی دانہ کیا ہے تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, تو کنگنی دانے کا تو بتائیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ طوطوں کو کنگنی دانہ ڈالتے ہیں, کون سا کنگنی دانہ. تو پھر استاد نے لکھا کہ ان کو یہ کبوتروں کی بلڈ ایسا ہے, ان کو باریک دانہ دو. ٹھیک ہے. پھر ان کو سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس کے اندر ان کو باجرہ دینا شروع کر دیا.
اب وہ شاگرد جواب لکھتا ہے استاد کو کہ استاد جی آج 15 روز ہو گئے ہیں کبوتروں کو کنگنی دانا شروع کیا ہے اور کبوتر 5 بجے کے بعد بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کبوتر پروری کے اندر ساتھ جو آپ کا دانہ پانی اور آپ کی یہ چیزیں اس کو کس طریقے سے آپ تیاری دے رہے ہیں، پر پٹائی میں آپ کیا کر رہے ہو، بھورے آپ کو کب دینے ہیں، دیسی گھی کے ساتھ دینے ہیں، مکھن کے ساتھ دینے ہیں، کتنے دن دینے ہیں، جب باہر نکالنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے۔ کبوتر زیادہ گوشت خورا ہو جاتا ہے جب بیٹھا رہتا ہے، مال بھی کھا رہا ہوتا ہے، اس کو آپ نے نکالنے سے پہلے ہی اس کا تریاق کر دینا ہے، ان کی مسلس کی بادی کو نکال دینا ہے، پانی کو ان کے اندر سے نکال دینا ہے آپ نے۔ اس کے لیے آسان تھوڑا سا یہی ہوتا ہے، اجوائن کو کوٹ لیں اور کالی مرچ کو اس کی پوٹلی بنا کے پانی میں ڈال دیں، تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے وہ کبوتروں کو وہ دانے کے بعد وہ پانی دیں، تو سارا کبوتر جو ہے اپنا بادی پن جو ہے اسے ختم کر لیتا ہے۔ کبوتر کا کندھا شل نہیں ہوگا اس سے، جب آپ نکالتے ہیں نا کبوتر شل ہو کے گر جاتے ہیں نئے کبوتر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بریڈ ایک شعبہ ہے اور اس کو دانہ پانی کھیل پانی دوسرا شعبہ ہے۔ 50% یہاں سے سپورٹ ہوتی ہے، 50% یہاں سے ہوتی ہے جب کبوتر پرواز میں پڑتا ہے۔ بلڈ اپنی جگہ پہ اس کو واپس بھی لائے گا، اس کو بٹھائے گا بھی، لیکن اس کو جو ریکوائرمنٹ ہے پرندے کی، جو اس میں ڈیفیشنسی آ رہی ہے، آپ اس کو اس سنبھال میں پورا کر رہے ہیں۔ جس کھلاڑی نے سنبھال میں اپنے کبوتر کو پورا کر لیا اس کو کوئی نقصے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کبوتر آپ کا اڑے گا۔ کبوتر ہم کب خراب کرتے ہیں؟ اچھے بھلے کبوتروں کو اڑتے ہوئے جب مور لگنی ہوتی ہے وہیں پہ ہم غلطی کر لیتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو پہلے کبوتر کو آپ نے آزمائی نہیں کبھی بھی، وہی کبوتر آپ کا صبح بیٹھ جاتا ہے۔ کبوتر جو آپ کا پروازوں میں اڑتا آ رہا ہے وہ مور لگا کے صبح 10 منٹ میں کیوں بیٹھ گیا؟ جس کی پھڑک ہی آپ کہہ رہے ہو کہ 4 بجے سے پہلے نہیں ہے، مور لگا کے صبح 10 بجے کیوں بیٹھا، 10 منٹ میں کیوں بیٹھ گیا؟ اس چیز کو سوچنا ہے دوستوں کو، اس کی روٹین میں کوئی چینج نہ کریں۔ اچھا وہ آپ نے وضاحت نہیں کی، جو کنگنی دانا تھا اور کبوتر کون سے تھے، ان کو کون سا کنگنی دانا ڈالا؟ کبوتر تھے دیوبند کبوتر تھے، وزنی کبوتر، بڑے وجود کے کبوتر، اور کنگنی دانے میں انہوں نے صرف ان کو باجرہ دے دیا، اچھا ٹھیک ہے، اور پانی کے اندر کیا دیا؟ جی پانی میں دیا ان کو آپ کے جو آملہ بھیڑا ہڑیڑ، آملہ بھیڑا ہڑیڑ، اچھا اس کو ابال کے نہیں صرف پانی میں بھگو دیا، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں سے 1 کلو میں سے 1 کپ نکال کے 1 لیٹر پانی میں کبوتروں کو دے دیا۔ کبوتر وزن اپنا کم کرتے گئے اور پروازیں ان کی بڑھتی چلی گئیں۔ تو یہ گوشت خور ہے کبوتر، موٹا کبوتر، یہ پروازی کبوتروں میں جب یہ آتے ہیں تیار ہو کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کبوتر بہت زیادہ کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ کمی بیشی آ رہی ہے تو یہ اساتذہ سے جب رابطہ کریں گے تو وہ بتائیں گے یہ چیزیں۔ وہ خالی آپ خود بھی ہلکان ہو رہے ہیں ڈنڈے سوٹے کر کے، اور پرندہ بھی ہلکان ہو رہا ہے، موسم بھی گرم ہے، آپ کا شوق بھی خراب ہو رہا ہے، ان کو دانہ پانی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا بابا جی، آپ 15 جیٹھ کہتے ہیں، کیا کہ 15 جیٹھ ہی آپ نے کھیلا اور لوگوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اسو وساخ چیتر نہ کھیلے، 15 جیٹھ ہی کھیلے؟ ہاں پورے پاکستان کو میں یہ تو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ 15 جیٹھ ہی ہے، وساخ اور چیتر یہ کوئی گیم نہیں ہے، یا ون ڈے چار ڈزے، یہ ساری پورے پاکستان کو شروع سے میں کہہ رہا ہوں، لاری اڈے سے شروع ہوا ہوں میں، وہاں بھی کہہ رہا ہوں میں کہ 15 جیٹھ کو جو بازیاں یہ ہوتی ہیں نا، 7 بازیاں، یہ 11 بازیاں، 7 بازیوں میں تیسری اور چوتھی بازی میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کے کبوتر بنائے ہوئے اور استادی کا، 11 بازی میں 4 5 6 پہ 4 5 6 پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کبوتر کیسے ہیں اور استاد کیسا ہے۔ یہ جو ون ڈے ہے نا، ون ڈے میں تو نا یہ ایک موٹی وال یا ایول یا اس کو بنا لے جیسے بھی بنانا ہے، تو وہ تو سارے کبوتر شام کو بیٹھ جائیں گے، تو ون ڈے میں اس کے بعد آپ ان کو خوراک بھی نہ دے، چھوڑ دیں، یہ کوئی گیم تو نہیں نا، یہ تو بچے کو دے، بچہ بھی کل بٹھا دے گا۔
ون ڈے نہیں گیم، یہ 7 بازی اور 11 بازی ہیں. ٹھیک ہو گیا. نہیں اگر آپ نے ون ڈے کھیلنے ہیں تو آپ بچوں کی بازی اڑائیں. میں نے بار بار کہا کہ بچے اڑائیں کلیوں میں، 5 اڑا لیں 7 اڑا لیں، وہ 4 ڈزے وہ کھیلیں بچوں کے، بہت مزہ آئے گا آپ کو. اور ہارڈ کھیلیں، وہاں بچے 5 کر لیں 6-7 بڑے کر لیں، بچے کی علیحدہ لگی، یعنی کہ دونوں کو ملا کر اڑائیں، بچوں کی بازی بھی لگی بڑوں کی بھی لگی. 6 بڑے کر لیں، بچے 4 کر لیں 5 کر لیں. یہ گیم ہے اصل گیم، وہ بھی ایک روک پہ 7 بازی وہ بھی ہارڈ میں ہوں. اگر یہ ڈزے کھیلنے تو بچے اڑائیں، 4 ڈزے کھیلنے نا بچے کلیوں میں اڑائیں. ٹھیک ہوگا. ہاں ٹھیک ہوگا. میں اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ کئی دوست میرے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ہٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہٹ کر رہے ہیں، جیسے کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کریں. یہ تو ہرگز بات نہیں ہے اس میں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، آپ تو سیدھی بات ہے سبھی کے لیے کہہ رہے ہیں. میرا ایمان ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، بونس کے دن ہے. میرا اللہ جانتا ہے یہ کسی کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ہٹ کرنا ہوتا ہے. میں پہلے پروگرام سے شروع ہوں، پہلے میرا نکال لو تو آخر تک میں یہی کہتا ہوں. 15 جیٹ اپنی آپ ڈزے اڑائیں بچوں سے، بچے 4-5 بچے 7 کر لیں 5 کر لیں، بڑا مزہ دے گا گیم. تبدیل کریں، کوئی اس کو تبدیل کریں، اور ہار میں 5 بچے کر لیں 7 بڑے کر لیں. لیکن 7 بازی یہ 4 ڈزے تو ہو گئے، آگے بازیاں 7 اڑانی ہے جیٹ میں، اب اس کے بعد بھی 7 بازی اڑانی ہے، بچے بھی ڈالے اور بڑے بھی ڈالے. یہ بڑی بہترین گیم رہے گی آپ کی. یہ کسی کے ایک کے لیے نہیں، 2 کے لیے 3 کے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں سبھی کو کہہ رہے ہیں، پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں میں. صحیح ہو بس یہی کہہ. ہاں ایک بات میں بھول گیا ہوں، ابابیل کی جو بات کی تھی نا، یہ سرگودے میں میرا دوست تھا رشید پینٹر، سب سے زیادہ معلومات ابابیل پہ وہ رکھتا تھا. وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حضور کا مسایا. اب اس کا بیٹا 12 بلاک میں اس کی دکان ہے وحید. ابابیل سے اس نے کبوتر بازی شروع کی ہے. وہ میرے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، میں نے بھی پھر ابابیل پکڑی ہے. ہم دونوں تھے ابابیل کے پیچھے. رشید پینٹر وہ 6 بلاک میں اس وقت رہتا تھا، 6 بلاک میں. تو ابابیل کی زیادہ معلومات اسے پتہ تھی. ہاں بڑی کبوتر بازی اس کے، بہت پلیئر تھا وہ. ہاں شام تک کی پھڑکیں، بڑی چھتوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے. اچھا وہ جیٹ ہی اڑتا تھا، وہ جیٹ ہی اڑا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگوں کی ابابیل کے اوپر پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے. ابابیل وہ رشید تھا، رشید اس کا بیٹا ہے اب وحید، 12 بلاک میں اس کی دکان. بہت بہترین انسان تھا وہ، بڑا نیک آدمی تھا وہ. زیدی بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پر، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کس میں؟ یہ جو ابابیل یا جیٹ کی بازیاں جو ہم کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کا جو ذکر کیا تو میرے بیک گراؤنڈ میں کوئی بات ہے نا اس کے بارے میں؟ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک پرندے کو جو یہ کام سونپا کہ ابراہ بادشاہ آیا ہوا ہے اور تم نے اٹیک کرنا جا کے، اور انہوں نے پورا اٹیک کیا ٹارگٹ کے اوپر. ابابیل میں جتنی عقل ہے نا اور جتنی معرفت اس پرندے کے اوپر ہے، اس پرندے پہ وہی نازل ہوئی ہوئی ہے. تو اس پرندے کی کوالٹی آپ بہت اچھے، بہت چیک کریں. بالکل صحیح ہے. بڑی بات ہوا میں نہیں یوں کر کے جتنی مرضی آتی ہو، جو مرضی ہو، ایسے گھوم کے وہ جا رہی ہے. وہ سارا دن اڑتی ہے، سارا دن اتنی پراز. پھر کہتے ہیں یہ ہوا اندھیریوں پھر اڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا چھوٹی ہڈی کی کبوتری، چھوٹی ہڈی کا کبوتر ہوا میں بھاگ جاتا ہے. پھر ابابیل کیسے جاتی نہیں، وہ چھوٹی ہڈی ہوا کا مقابلہ کر لی ہوتی ہے. وہ کبوتر اگر اڑنے پر آ جائے نا ہو تو کوئی نہیں جیت سکتا اس کو. اچھا زیدی بھائی چوٹی ہڈی تو ہوگی، کندھے پر تھوڑی سی معلومات ہم دیں گے دوستوں کو. کندھے پر کیا ہونا چاہیے، کندھا کیسا ہونا چاہیے؟ بابا جی سے بھی پوچھیں گے کندھا کیسا ہونا چاہیے اور کندھے کی کیسی شیپ ہونی چاہیے، پر کیسا ہونا چاہیے. یہ تھوڑی سی لوگوں کو جو رہنمائی کریں. دیکھیں کی تو سبھی نے ہے چینلوں پر بیٹھ کے، لیکن ہمارا ایک علیحدہ ہی طریقہ کار ہے کیونکہ ہم پوری بات بتائیں گے. جو کندھا ہے نا، کندھا جی کہتے ہیں پہلا جو ہے نا 10واں کندھا، 10واں پر جو ہے جی وہ نا بڑا نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑا پر جو ہے نا وہ انتہا کی گہرائی کرتا ہے. وہ صحیح ہے، بہت بہترین پر ہے. وہ
لیکن اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ 10 پر چھوٹا لگا دو, وہ بہترین کبوتر بنیں گے. اچھا ہاں, بڑا جو 10 پر بڑا ہے نا, یہ ٹیڈیوں میں آتا ہے زیادہ, سرارے ٹیڈیوں میں بھی آتا ہے یہ. تو وہ کبوتر اگر مل جائے تو اس کے ساتھ 10 پر چھوٹا لگاؤ گے نا, تو ایک بہت بہترین کبوتر بنیں گے وہ. صحیح ہوگا. ہاں, بہت بہترین کبوتر بنیں گے وہ. جی زیادی بھائی دیکھیں, یہ تو ہے ہی پر بازی. ہاں جو بغل کے 10 پر ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ اندر کی طرف ان کا رخ ہونا چاہیے اور یہ کمر کو بھی کور کرتے ہوں. ٹھیک ہے نا جی, ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو پہلی کلی ہوتی ہے اور ادھر سے ان کی پہلی کلی, ادھر سے باہر والے پروں کی پہلی کلی, 10 ان کا بہت تال میل ضروری ہے. یہاں پہ بعض جب آپ کبوتر کا جب پر کھولتے ہیں نا, تو یہاں پہ آپ کو ایک گیپ نظر آتا ہے. جس کبوتر میں یہ گیپ ہے نا, وہ کبوتر شارٹ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی, بالکل صحیح ہے. جو جس نے چھپائی ہوئی ہیں ساری کلیاں, 2-3 کئی کچھ کبوتر ایک چھپاتے ہیں, کچھ کبوتر 2-3 چھپا لیتے ہیں. وہ تو بہت بہترین ہے. بہت ہی اچھا. اچھا, یہاں پہ جو وی بنا گیا نا ادھر, ہاں ادھر سے بغل کی پہلی کلی, ادھر سے پروں کی پہلی کلی, یہاں وی نکل آیا. اوکے, ہماری ڈکشنری میں کبوتر آؤٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو 3-4 پر نیچے والے کلیاں چھپائے, ہاں وہ بہتر ہے اس میں. اور اس پر کو جو ہے نا, جو آپ کا ادھر سے پہلی کلی ہے باہر کے پروں سے, وہ سیدھی اسٹریٹ ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تھوڑی باہر بھی نکلتی ہو تو بہت اچھی بات ہے, اوپر جاتی ہو تو. ان کے پروں کے آپ اخیر میں دیکھیں, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, اوکے, 7ویں پروں کے اوپر آپ کو ایک کٹاؤ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کٹاؤں کا جو اینڈ اور ہوتا ہے نا, رخ وہ باہر کی طرف ہوتا ہے, باہر کی طرف ہوتا ہے بالکل. 7 کلی تک جاتا ہے وہ. بالکل. اور ایک چوتھی, 5ویں, 6ٹھی اور 7ویں کلی کے اندر بھی ایک کٹاؤ ہوتا ہے جو مچھلی کی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ کبوتروں میں ہوتا ہے, وہ جہاں پہ ہے تو کیا بات ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, بشرطے کہ گیپ نہ ہو پروں میں. پر جب آپ کھولیں تو یہ پر ایک دوسرے کو پکڑیں, لاک کریں ایک دوسرے کو. ہاں, ٹھیک ہو گیا. پر اگر ایک دوسرے کو نہیں پکڑ رہے تو اچھا پر نہیں ہے. ویری گڈ. جو آپ کی باہر کی, ہم جو سمجھتے ہیں پرواز پوائنٹ آف ویو سے 10ویں, 9ویں, 8ویں کلی, ٹھیک ہو گیا. ان 7 کلیوں کا رخ, رجحان آؤٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے, اندر کی طرف, باہر کی طرف. ان کا باہر کی طرف, لیکن باہر کی جو باہر کی 3 کلیاں ان کا اندر کی طرف ہونا چاہیے, اندر کی طرف ہو. بالکل صحیح. ایک کمبینیشن ہے. یہ بالکل صحیح ہے. کیوں جی, یہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بریڈر کبوتر کی نشانی ہے. ہاں, بالکل صحیح ہے. پرواز بھی دے گا, بریڈنگ بھی کرے گا آپ کی. بریڈ کے لیے بہت اچھا ہے. اور جو کہتے ہیں نا, باہر پورا پر جب کھولتے ہیں تو باہر کے لوگ پر پورا کھولتے ہیں, ڈرتے ہیں اکثر, شوق کراتے ہوئے بھی, آپ لوگ بھی, مالک بھی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, باہر کا جو 3 کندے ہیں نا, ان میں گیپ ہونا چاہیے. کیوں بابا جی ایسے؟ ہاں, بالکل صحیح. یہی بلندی میں لے جاتا ہے کبوتر کو. تو آپ بھی تو کچھ لائن بریڈ بتا دیں, کچھ تھوڑا سا. لائن بریڈ تو وہ آنکھوں میں جو کہہ رہا ہوں میں, وہ اینڈ تو اس پہ ختم ہوگا. کریں نا اینڈ. وہ اینڈ کہاں سے کروں میں؟ مجھ پر کر دیں. نہیں, ہر چیز کر دی, لیکن وہ میرا معاملہ وہ ایک ہی پوائنٹ ہے میرے پاس. آپ یقین کریں, میرے پاس وہی لائن بریڈ کا ایک پوائنٹ. آپ کا اینڈ ہو جائے گا. لیکن یہ لائن بریڈ سے ان کی مراد یہ ہے, ایک تو اس کا بلڈ لائن کا پتہ لگتا ہے. ہاں, ٹھیک ہے نا, کہ اس میں اگر کوئی پیچھے 1-2 کراس ہوئے ہیں تو کون سے کراس ہوئے ہیں. ہاں, بہت اچھے. دائرہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے, خاص طور سے جو آؤٹر رنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, میرے پیچھے فیروزپوری آیا ہے, میرے پیچھے سیالکوٹی آیا ہے, میرے پیچھے کماگر آیا ہے, میرے پیچھے کسوری آیا ہے, کون سا آیا بلڈ, وہ بتاتے ہیں. یہی بات ہے نا, یہ تو بالکل 100% صحیح ہے. 100%. ہاں, ان کی بات 100% صحیح ہے. اب اس میں کوالٹی کیا ہونی چاہیے وہ میں بتا نہیں سکتا, وہ ہمارا آپس کا وعدہ ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے. اللہ جی دوستو, زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ اینڈ کی بات آ گئی, اینڈ ہی ختم کر دیں پھر یہاں ہی. ٹھیک ہے, آگے سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا, ہمارا پروگرام چلتے رہیں گے جی. ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک اور سبسکرائب کرتے رہے
ताकि आगे से आगे मूवी चलती रहे और हमें भी हौसला अफजाई हमें भी मिलती रहे, और यकीन करें फिर जैदी भाई को देंगे ज़हमत के ये हमें टाइम दे, तो आइंदा नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी और चीज़ें बताएंगे हम, सीख सकें तो वो शेयर कर देंगे। बाकी तो ये ऐसा है बाबा जी कि ने बेहतर से राम जी ज़ैदी साहब के पास भी खजाना है। बाकी बाबा जी ने बताएगा कुछ। ज़ैदी साहब के पास बहुत बड़े खजाने हैं, आप यकीन करिए तो थोड़ी सी बात बताइए, मुझे पता है इनके पास बेहद खजाने हैं, और ये कबूतर की परख हो मुकम्मल जानते हैं, मुकम्मल। इंशाल्लाह दोबारा जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे उसमें शेयर काफ़ी चीज़ें करेंगे और भी। हाँ इंशाल्लाह ये पार्ट 2 बन जाएंगे, 1-2 बन जाएंगे, ये काफ़ी लंबी हो गई है, लेंथी हो गई है, तकरीबन 1.5 घंटे की हो गई है मूवी। ठीक है, रावरी का जनाब टाइम दिया, बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए, बहुत कुछ सीखने सिखाने को भी मिलता है, जानने को भी मिलता है, और फिर आपस में परबाजी करके थोड़ा और एतमाद में भी बेहतरी आती है। तो यही एक सिलसिला है, इंशाल्लाह आई होप सो कि नए खिलाड़ियों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम।